السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیغام رمضان ڈیلی سیریز حدیث سبق نمبر 8۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ نقل فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے قسم کھا کر کے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، روزے دار کے منہ کی بو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کستوری اور مشک کی خوشبو سے کہیں زیادہ عزیز اور افضل ہے۔ اس روایت میں نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ روزے دار کو روزہ رکھنے کی وجہ سے جو اپنے منہ میں ایک بو کا احساس ہوتا ہے، یہ اصلاً معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ معدہ خالی ہوتا ہے تو اس میں سے ایک بو بار بار نکل کر کے آتی ہے اور پھر وہ منہ میں آ کر کے ظاہر ہوتی ہے۔ تو ہم اور آپ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے منہ میں بدبو آ رہی ہے اور ہم اس کو بظاہر برا سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی ہماری اس منہ کی بو کو سونگھ لے تو وہ ہم سے تھوڑا اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے، تھوڑا الگ رکھے، فاصلہ بنا کر کے رہے۔ لیکن اس روزے کی عظمت اور روزے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قدر کیا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے واضح طور پر فرمایا کہ اس روزے دار کے منہ میں روزہ رکھنے کی وجہ سے جو بو پیدا ہو رہی ہے، یہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ مشک کی خوشبو، کستوری، یہ اپنے آپ میں تمام خوشبوؤں میں عظیم ترین اور انتہائی مہنگی اور بڑی خوشبو شمار ہوتی ہے، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا دنیا کی اس کستوری سے اور دنیا کے اس مشک سے بھی بہت زیادہ عزیز اور بہت زیادہ محبوب اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس روزے دار کے منہ کی بو ہے۔ اس روایت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے جب اس روزے دار کے منہ کی بو اللہ کو مشک سے زیادہ عزیز ہے تو پھر یہ خود روزے دار اللہ کے یہاں اس کا کیا مقام ہوگا اور اس کی کیا قدر و قیمت ہوگی اور اللہ کو یہ کتنا محبوب ہوگا۔ اس حدیث کو سننے کے بعد کبھی کبھار ذہن میں ایک شبہ آتا ہے کہ اگر یہ بو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں بہت محبوب ہے تو پھر اس کی حفاظت اور اس کو باقی رکھنے کے لیے ہمیں اپنے منہ کی صفائی نہیں کرنی چاہیے۔ اس سلسلے میں ایک اور دوسری حدیث ہے، ایک صحابی ہیں حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو روزے کی حالت میں اتنی مرتبہ مسواک کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ میں اس کو شمار نہیں کر سکتا۔ یعنی نبی پاک علیہ السلام روزے کی حالت میں کثرت سے مسواک فرماتے رہتے تھے۔ اتنی بار انہوں نے دیکھا ہے کہ اس کو گننا اور شمار کرنا ممکن نہیں۔ اس روایت میں اس سوال کا جواب آ گیا کہ ہم جو روزے کی بو ہمارے منہ میں پیدا ہو رہی ہے، کیا اس روزے کی بو کو مسواک کر کے ختم کرنا یہ صحیح ہے یا نہیں؟ یہاں یہ اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ روزے دار کے منہ میں جو بو پیدا ہوتی ہے وہ صرف اس خالی منہ کی بو نہیں ہے، بلکہ اصل یہ معدے کے خالی ہونے کی بو ہے۔ جب معدہ خالی ہوتا ہے تو اس میں ایک تعفن پیدا ہوتا ہے، ایک بو پیدا ہوتی ہے جو منہ کے راستے سے باہر نکلتی ہے۔ روزے کی حالت میں مسواک کرنے سے وہ بو ختم نہیں ہوگی، چونکہ اس کا معدن اور اس کا منبع منہ نہیں ہے بلکہ معدہ ہے۔ معدے سے یہ بو ختم نہیں ہو سکتی۔ آپ کتنی ہی بار مسواک کر لیں، کتنی ہی بار آپ منہ کو صاف کر لیں، دانتوں کو مانجھ لیں، لیکن اس سے بو ختم نہیں ہوگی۔
اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ روزے کی حالت میں مسواک کرنا یہ ممنوع نہیں ہے، اور اس روزے کی حالت میں مسواک کرنے سے وہ بو جو اللہ کو بہت محبوب ہے وہ ختم نہیں ہوتی۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اللہ کی اس عطا کو اور اللہ کے اس پسندیدہ عمل کو اور اللہ کے فرض کیے ہوئے روزے کو بہت اہتمام کے ساتھ میں رکھنا چاہیے۔ جب روزے کی یہ بو جو انسانوں کو بظاہر ناگوار اور بری لگتی ہے، اللہ کو اتنی محبوب ہے، تو وہ روزے دار بندہ اللہ کو کتنا محبوب ہوگا۔ روایت آپ نے پہلے سنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہ فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، کیونکہ روزے کی حالت میں کوئی دوسرا یہ محسوس نہیں کر سکتا کہ یہ بندہ کسی عبادت میں مشغول ہے، یہ تو اللہ ہی جانتے ہیں۔ اس لیے اس کی اہمیت اور عظمت کو سمجھیں اور اللہ کے اس فریضے اور حکم کو انجام دیں۔ اللہ تعالی ہمیں مقبول روزوں کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Please like, share and subscribe to Mufti Saqavat Hussain official YouTube channel.